ہے دیوانوں کا لشکر چلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے قریب پہنچے مصطفیٰ، آقا فرماتے عبداللہ کلمہ پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ تو بھول چکا ہوں، یا رسول اللہ صبح سے کوشش پہ کوشش کر رہا ہو، ٹرائی پہ ٹرائی کر رہا ہو، کلمہ میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سنا میرے کریم نبی نے، فرماتے ہیں مصطفیٰ بلال ان کی بی بی سے معلوم کرو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں یہ۔ حضرت بلال نے ان کی بی بی سے معلوم کیا، ان کی بی بی نے کہا اے بلال میرے شوہر کی زندگی درست ہے لیکن کمی ایک ہے، عیب ایک ہے، میرا شوہر اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، ماں سے نہیں بولتا ہے، ماں ان سے نہیں بولتی ہے۔ اتنا سنا حضرت بلال نے آ کر کے کہا ہے میرے نبی سے یا رسول اللہ یہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اتنا سنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرماتے ان کی ماں کو بلاؤ۔ حضرت بلال گئے کہ آؤ تمہیں نبی بلا رہے ہیں۔ پوری عورت آئی، مصطفیٰ فرماتے اسے معاف کر دو۔ سینہ پکڑ کے عورت بولی یا رسول اللہ کیسے معاف کر دو، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، یا رسول اللہ دل زخمی ہے اس کی باتوں سے۔ میرے آقا میں بہو جب سے گھر میں لے کر کے آئی تھی، یا رسول اللہ بی بی میں اس کی اور مجھ میں انبن ہوتی ہے، میرے آقا یہ مجھے ڈانٹتا ہے، میرے آقا زجر و توبیخ کرتا ہے، کبھی بی بی کو نہیں سمجھاتا، میرے آقا میرا دل دکھ چکا ہے میں معاف نہیں کر سکتی۔ اتنا سنا تھا میرے نبی نے فرمایا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو عرش کا رحمان بھی معاف نہیں کرے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے جب اولاد سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب ماں باپ روٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں باپ کو سیدھے سے لگا لو، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ ایسا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا دیکھنا دنیا تیرے سامنے جھکے۔ یا رسول اللہ بچہ بچہ ہے قربان، جزاک اللہ، اللہ سبحان اللہ، ہم نے پورے رسول پر کی راج رکھ لی۔ اللہ خوب آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایسے قلندر بھی یہاں موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ توجہ آپ کی عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے فرمایا معاف کر دے اپنے لال کو، کہا سرکار ایک ہی صورت ہے معاف کرنے کی، کون سی صورت ہے؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انعام عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا انعام میں یہ دیتا ہوں تجھے کہ تو بیٹے کو معاف کر، میں تجھے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میرے نبی سے اتنا سنا تو کہا میں معاف کرتی ہوں۔ بیٹے کو معاف کیا، اللہ اکبر، ادھر معافی دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، سبحان اللہ، سبحان ایمان اللہ۔ کی موت مل گئی۔ یار ایک جلیل القدر صحابی ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے تو ان کا راستہ اٹک جائے، مجھے بتاؤ ہمارے پاس تو نماز بھی ڈگا مار ہیں، جمعے کی پڑھ لیں، بولیے ابھی لاک ڈاؤن لگا تو مرے جا رہے تھے، یہ 5 پڑھیں گے کہ ان کے نام میں مسجد ہے کیا؟ ہم کھانا نہیں کھلاتے امام صاحب کو، ہم بھی تو چندہ دیں، ہم بھی تو پڑھیں گے۔ میاں سب سے پہلے جمعے کے دن نہا کے سب سے آگے بیٹھ رہا تھا، جو کبھی نہیں تھا وہ لاک ڈاؤن میں آ رہا تھا۔ جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پتہ نہیں ہے کہاں کھیت میں ہے کہاں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہاں یہ حالات ہے ہمارے، حالات تو یہ ہیں کہ نمازیں بھی ہماری ڈگا مار، پھر ماں باپ کی کتنی نافرمانی بتاؤ، تو پھر موت اچھی کیسا آئے گی؟ اگر موت اچھی لینی ہے نا، کلمہ شریف والی موت لینی ہے نا، ایمانی موت لینی ہے تو ماں باپ کو راضی کرو، ماں کو سینے سے لگاؤ، کیونکہ سرکار فرماتے الا من کانت لہو والدہ لم یبرہا خرج من الدنیا علی غیر الشہادہ، خبردار جو ماں کی نافرمانی کرتا نا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت نہیں دیتا ہے۔ سمجھیں آپ، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا نا اللہ اسے ایمان کی موت نہیں دیتا۔ آج کچھ بھی وقوف ہے وہ کہتے ہیں ماں سب کچھ ہے، باپ کچھ بھی نہ،
ابے ظالم تجھے کس نے بتا دیا باپ کچھ نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا دونوں کی خدمت کرو، قرآن تو کیا کہتا؟ دونوں کی خدمت کرو، باپ کچھ نہیں ہے۔ میں باپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے نا اور بیٹا دیکھ رہا ہو تو باپ کو یہ آرڈر، بیٹے کو یہ آرڈر نہیں ہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور یہ کہے بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب نہیں چلے گا، اگر انگلی اٹھائیں انگلی توڑ دوں گا، اگر تم نے میری ماں کو مارا تو میں تمہیں ماروں گا۔ ایسا بیٹا کہے گا تو جہنمی ہوگا۔ بیٹا باپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اسے اجازت نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر باپ تیرا اپنی بیوی تیری ماں کو مار رہا ہو نا تو ماں کی طرف جا اور اپنی کمر پیش کر دے، اپنی پیٹھ پیش کر دے، باپ کا ہاتھ مت پکڑ۔ اگر شوق اتنا ہے ماں کی حمایت کرنے کا تو اپنے بدن کو پیش کر دے، جو مار ماں کے لگے گی وہ اپنے بدن پہ سہ لے، اتنا تو کر سکتا ہے۔ باپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا، باپ کو تو نہیں ڈانٹ سکتا۔ ماں باپ کا بھی کبھی فرق سمجھائے، ماں اور باپ میں فرق کتنا ہوتا؟ فرق یہ ہے ماں جو سوچتی ہے نا وہ ایک دن کا سوچتی ہے، آج میرا لال کیا کھائے گا، شام کو کیا کھائے گا، اور باپ کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ باپ پوری زندگی کا سوچتا، باپ کہتا پوری زندگی یار یہ کیسے کھائے گا۔ باپ ہی تیری فیوچر کے بارے میں سوچتا، باپ تیرے مستقبل کے بارے میں سوچتا۔ باپ کی قدر تجھے اس وقت پتہ چلے گی جب باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا، باپ قبرستان پہنچ جائے گا، تیرے یار آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، تایا چچا سب کہیں گے ہم تیرے باپ کا تیرے ساتھ پورا رول پلے کریں گے، تجھے تیرے باپ کی یاد نہیں آنے دیں گے پوری زندگی۔ آدھی رات کی ضرورت پڑے چچا کہتا دروازے پہ دستک دینا میں تیرے ساتھ آ جاؤں گا، تایا کہتا ہے تو آ کے دروازہ کھٹکھٹا دینا میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ لیکن چند مہینے جب باپ کے انتقال گزر جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے باپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بیٹے کو، مرحوم کے بیٹے کو ضرورت پڑتی ہے، وہ چچا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے وہ تو نہیں ہے، اور وہ ظالم اندر آرام کر رہا ہے، بچوں سے کہہ رہا ہے منع کر دو۔ تایا نے بھی یہی بچوں سے کہلوا دیا، کہہ دو یہاں نہیں ہے، وہ کسی کام سے شہر میں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسے احساس ہوا باپ کتنا ضروری تھا، جیتے جی باپ کی کوئی ویلیو نہ سمجھی، باپ کے مرتبے کو نہ سمجھا۔ اب باپ کا مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب باپ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب تایا نے ساتھ نہ دیا، جب چچا نے ساتھ نہ دیا، اللہ اکبر۔ اب روتے ہوئے باپ کی قبر پہ پہنچا ہے، جا کر کے باپ کو سلام کیا ہے، روتے ہوئے کہا ہے باپ مجھے معاف کر دے، میں تیری عظمت کو سمجھ نہ سکا، میں تیرے مرتبے کو سمجھ نہ سکا، میں تیرے مقام کو سمجھ نہ سکا، میں تیرے رتبے کو سمجھ نہ سکا، تو مجھے ڈانٹتا تھا، میں تیری ڈانٹ کو اللہ اکبر سمجھتا نہیں تھا۔ تیری ڈانٹ میں بھی رحمت چھپی چھپی ہوتی تھی، جب تو ڈانٹتا تھا اس ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا تھا۔ اب سارے رشتے لالچی ہو گئے ہیں، ایک تیرا میرا رشتہ تھا جو بغیر لالچ کے ہوا کرتا تھا، مجھے معاف کر دے، میں تجھے سمجھ نہ سکا۔ باپ کی قبر پہ پڑ گیا، تو جا کر کے شکایت کرے گا، آج تایا ساتھ نہیں دیتا، چچا ساتھ نہیں دیتا، لیکن تم نے تو ہر وقت ساتھ دیا، تم نے دھوپ میں ساتھ دیا، تم نے سردی میں ساتھ دیا، تم نے گرمی میں ساتھ دیا، بارش میں ساتھ دیا، زندگی کے ہر محاذ پہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے تم ساتھ دیتے رہے۔ اب تو خاندان والے، تایا رشتہ دار اپنے سب حوصلہ توڑتے ہیں، ایک تو ہی تو تھا جو حوصلہ دیتا تھا، کانفیڈنس دیتا تھا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ماں کے جانے کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد کوئی دعا نہیں دیتا، اور باپ کے جانے کے بعد کوئی حوصلہ نہیں دیتا ہے، کوئی کانفیڈنس نہیں دیتا ہے۔ ہمارا نبی، ہمارا نبی سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ زندہ باد، زندہ باد، واقعی یار اللہ سلامت رکھے انہیں، سارا احساس میری تھکن کا ختم کر دیا انہوں نے، اکیلوں نے۔ ان کا نمبر دے دیو مجھے، آس پاس جہاں بھی آؤں گا انہیں ضرور